ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ ناظرین، پروگرام میں آج تفصیل سے بات کریں گے اوورال سیاسی صورتحال پر۔ سیاسی صورتحال میں اب لگتا نہیں ہے کہ کچھ سنبھل رہا ہے، حکومت سے معیشت نہیں سنبھل رہی، اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف نہیں سنبھل رہی، یا پاکستان تحریک انصاف سے اسٹیبلشمنٹ نہیں سنبھل رہی، جوڈیشری جو ہے حکومت اس کو بھی نہیں سنبھال پا رہی۔ جماعت اسلامی کا ایک دھرنا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک حکومت نے اس کو سنبھالا ہوا ہے، وہ بیٹھے ہیں، مذاکرات جاری ہیں، نہ اٹھے ہیں مگر نہ لگ رہا ہے کہ حکومت کو کوئی بہت زیادہ ان کے اوپر دباؤ ہے۔ اسی طرح جو کیئر ٹیکر کیبنٹ کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی حکومت سے سنبھلے نہیں جا رہے۔ گوہر اعجاز صاحب جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں پر بات کر رہے ہیں، جس سے لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، بٹ حکومت بھی کوئی خاص اس کے اوپر جواب نہیں دے رہی۔ مگر ہاں، جو پچھلے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک ہم کہہ سکتے ہیں آلیو برانچ یا دوستی کا ہاتھ کچھ لوگوں کو لگا کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی طرف بڑھایا، اس پر حکومت کے بہت اسٹرانگ ویوز ہیں۔ اس پہ بارہا جو وزراء ہیں، باقی جو لوگ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، وہ اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے بھی گزشتہ دنوں میں انٹرویو دیا ہے ایک بین الاقوامی جریدے کو، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت ہوئی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مگر انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی یہ بتائیں کہ فوج سے کس بات پر مذاکرات کرنے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے اس پر تنقید بھی کی ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب، وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں گھوڑے پر سوار کر کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچا دے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی اسی موضوع پہ پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے ایک بہت نئی ہم بات کہیں یا پرانی بات میں نئی تفصیل ایڈ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اپریل 2019 میں جب ان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ وہ حکومت سنبھال لے، تو یہ آفر جو تھی یہ جنرل فیض کی طرف سے کی گئی تھی، اور یہ جنرل باجوہ کے جو سسر ہیں ان کے گھر پر ملاقات ہوئی تھی، جہاں جنرل فیض آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جون میں پنجاب اور دسمبر میں وفاقی حکومت کو سنبھال لیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں اس وقت یہ پرانا جو قصہ ہے اس کو پبلک کیا، یا صرف باتوں سے بات نکل آئی اور یہ بات سامنے آ گئی؟ اور آبویسلی ہم تھوڑا سا ذکر بھی کریں گے، پچھلے دنوں میں ایک صحافی آئے، امریکن صحافی تھے، وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہوئی تھی، ان کا ویزا کینسل ہوا ہے، اب جو رپورٹس آئی ہیں نیوز پیپرز میں، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ ملک سے نکل جائیں۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینئر سیاستدان ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب نے، ماہر قانون ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے زرار کھوڑو صاحب، تجزیہ کار ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، اینکر پرسن ہیں پروگرام ذرا ہٹ کے۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن۔ جی زرار صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر بتائیں کیا ہو رہا ہے، کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مختلف ہم کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹس ہیں؟ اتنا کچھ ہے کہ اٹس ہارڈ ٹو سے کہ ایک چیز کے اوپر کامنٹ کریں۔ اوور آل آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت میں جو بھی بات کروں گا اس پر کچھ شرائط اور ضوابط لاگو ہیں، کہ یہ صرف اگلے 24 یا زیادہ کھینچ کے اگلے 48 گھنٹے تک ویلڈ ہے، اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا، کیونکہ چیزیں تیزی سے بدلتی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز کمپلیکیٹڈ ہے، میرا تو خیال ہے کہ چیزیں انتہائی واضح ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی قسم کا ڈائیلاگ ہونے والا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی فریق نے ایک رتی لچک دکھانی ہے، اور میرا خیال ہے کہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ آپ نے جو ابھی کیا، اور بالکل میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ بندہ کس چیز پہ بات کرے، تو دیکھیں اب جو پارا چنار اور گوادر میں بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ کیوس ہے، عوام تنگ آئی ہوئی ہے، ایک پولیٹیکل امپیس ہے، کچھ آگے نہیں چل رہا، اور ایک مایوسی کی کیفیت ہے پورے ملک میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہے، مجھے ہے، یقیناً آپ کو ہے، یقیناً ہمارے جو دو مہمان ہیں مصطفیٰ بھائی اور اسد صاحب، وہ ان کو احساس ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت یا ریاست کو ہی اسی شدت سے ان ساری باتوں کا احساس ہے۔ اب جہاں تک یہ بات آتی ہے مذاکرات کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک مذاق ہی ہے
زیادہ, کیونکہ دیکھیں اب اگر چلیں اب پہلے پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں. یہاں پر 3 ڈیمانڈز ہیں. پہلے تو چلیں ایک تھوڑی سی آپ کہتے ہیں اولیو برانچ عمر ایوب صاحب کی طرف سے, علیمہ صاحبہ کی طرف سے. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل رہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہی ہوتے ہیں, میں نے ایک زمانے میں سنی تھی یہ بات, لیکن چھوڑ دیں. یہاں پر بات ہوتی ہے کہ 3 کنڈیشنز ہیں, رائٹ. ایک کہ ہمارا مینڈیٹ واپس ملے, یہ فارم 47 میں جو ہینڈ کیا گیا تھا وہ ہمیں واپس دیں, ٹھیک ہے. دوسرا کہ ہمارے تمام پارٹی ورکرز کو رہا کیا جائے, اور تیسرا کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو. اچھا 1 اور 3 تقریباً ایک ہی چیز ہے. پچھلی الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ کر دے تو میرا خیال ہے کہ نئی الیکشنز کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ان میں سے ایک بھی آپ کا خیال ہے کہ حکومت اور ریاست ماننے کے لیے تیار ہے؟ میرا خیال بالکل نہیں. دوسری بات کہ فوج آ کے ہمارے سے بات کرے, ملٹری ہمارے سے آ کے بات کرے. اب یار یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر یا ڈی جی آئی ایس آئی پیدل راول پنڈی سے روانہ ہوں گے, وہ جیل آئیں گے اور کہیں گے کہ جی عالم پناہ بتائیں ہمارے سے پلیز بات کریں. تو پھر بات ہوتی ہے کہ ملٹری شوڈ اپوائنٹ اے ریپرزینٹیٹیو. وہ کون ہوگا؟ محسن نقوی صاحب, فیصل واؤڈا صاحب آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے, شاید وہ آ کے بات کر سکتے ہیں. کیا یہ قابل قبول ہوں گے؟ اچھا ناؤ کمنگ ٹو دا ملٹری, کمنگ ٹو اسٹیبلشمنٹ, ریاست, جو بھی آپ کہنا چاہیں, حکومت آپ کہنا چاہیں, وہاں سے کوئی بھی لچک نظر آ رہی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ رؤوف حسن صاحب کو کس چیزوں میں پھنسایا جا رہا ہے, رائٹ. تو اوور آل دیکھیں. اور ہاں الیکشن ایکٹ امینڈمنٹ بل کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی. اگین لا فیئر استعمال کیا جا رہا ہے. آتے ہیں سر, آتے ہیں. ہاں مجھے پتا ہے بہت چیزیں ہیں نا, میں صرف ایک سیٹنگ کر رہا ہوں آپ کے لیے ہی, آپ کی آسانی کے لیے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کہیں سے بھی کوئی لچک مجھے نظر آ رہی ہے. میرا تو خیال ہے کہ بدقسمتی سے چیزیں ایسی چلتی رہیں گی, ایسی ہی چلتی رہیں گی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, سر آپ نے زرار صاحب کی بات سنی کہ چیزیں ایسی ہی چلتی رہیں گی, کہیں لچک بھی نہیں نظر آ رہی. سر مجھے بتائیں کہ پھر حکومت جو ہے وہ اتنی کیوں مجھے ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ مطلب کہ سارے جو منسٹرز ہیں, ان کے سینئر لوگ ہیں, وہ آج کل شوز میں آ کے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہو سکتی. وہ مطلب کہ زرار کھورو صاحب کی بات دہرا رہے ہیں. پھر وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ یہی بات دہراتے ہیں. آئی مین وائی ڈو دے ہیو ٹو انڈر لائن دی ایشو سو مچ اگر لچک کوئی نہیں ہے؟ اتنی پریشانی کس بات کی؟ میں کافی حد تک اگری کرتا ہوں جو زرار بھائی نے کہا. اچھا ویسے معاف کریے گا, آپ دونوں سے ایک سوال پوچھنا ہے, خاص طور پہ زرار صاحب سے. زرار صاحب, مصطفیٰ بھائی ہیں اور اسد جو ہے وہ صاحب ہیں, مطلب کہ یہ کوئی پیغام آپ دے رہے ہیں اسد صاحب کو؟ اچھا دیکھیں کبھی کبھی نا یار ایک اور چیز ہے نا یار, ہم نے وی شوڈ ناٹ ریڈ انٹو ایوری تھنگ. یار کبھی کبھی بندے کے منہ سے ایسی چیز نکل آتی ہے تو غلطی ہو گئی. یہ تو بڑا مطلب بہت آبویس تھا, یہ بہت آبویس تھا. میں نے کہا باجی ہیں اور دونوں اسد اور مصطفیٰ دونوں بھائی ہیں, ٹھیک ہے. آنٹی کراچی والے ہیں نا, ہمیں بھائی نہیں بھولتے, بھائی نہیں بھول سکتے ہم. تو کافی حد تک ان سے ایگری کرتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کی گھبراہٹ کا ایک زیادہ بڑا ریزن جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے محروم ہونا ہے. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, اس فیصلے کے نتیجے میں ظاہری بات ہے حکومت کی کچھ خواہشات منظر عام پر آ رہی تھیں, جن کا اظہار وزیر قانون نے بھی کیا, کچھ اور وزراء نے بھی کیا, کہ ایک کوئی 2/3 اکثریت کے ساتھ جوڈیشل ریفارمز پیکج کوئی تیار ہو رہا ہے. تو ظاہری بات ہے اب کیونکہ اس میجورٹی سے حکومت محروم ہو گئی ہے تو وہ ان کے لیے اور ان کو جو لے کر آئے ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک ہاسٹائل جوڈیشری کے ساتھ یہ 47 کی جو حکومت ہے اس کو کتنا عرصہ چلا پائیں گے. یہ ایک ان کی کنسرن تو ہے. ظاہری بات ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, کتنا عرصہ اس کو کھینچ کر چلا لیں گے. سر جو جنہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے وہ پھر اگر وہ لچک نہیں دکھا رہے دوسری طرف تو انہی کو چلائیں گے نا. ٹینشن کس بات کی ہے؟ ٹینشن اس بات کی ہے, مجھے ٹینشن اس بات کی ہے کہ اگر لچک دکھا کر اس کے نتیجے میں بھی ہم نے دائروں کے سفر میں ہی گھومنا ہے, ہم نے صرف چہرے بدلنے ہیں, اسکرپٹ وہی رہنا ہے, تو پھر اس لچک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو تب ہو کہ جب ہم جس طرح 2018 کے الیکشنز میں اگر ہوئی تھی اور 2024 کے الیکشنز میں اگر ڈاکہ پڑا تو ہم اس سلسلے کو ہی بند کریں. اصل تبدیلی تو یہ ہوگی کہ ہم یہ بات تسلیم کریں پاکستان میں کہ حق حکمرانی وہ عوام کے پاس ہے. ہم پسند ناپسند کے جو فیصلے لوگوں کے اوپر تھوپ دیتے ہیں نظام کو مینیپولیٹ کر کے, یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے.
اس لیے ختم ہونا چاہیے کہ پاکستان نہیں چل پا رہا. یہ جو ڈسٹورشنز ہم نے اتنی بڑی سیاست کے اندر کریٹ کر دی ہیں کہ آج ہم جتنے ٹاک شوز پہ چلے جائیں, جو سیاسی گفتگو ہو, جہاں پر 4 پاکستانی اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پر لوگوں کے ایشوز کی بات نہیں ہے. ایک ہمیں پتہ ہے کہ لوگ اس وقت اتنی مشکلوں سے گزر رہے ہیں, لیکن جو حکمران طبقہ ہے یا جو سیاست سے وابستہ طبقہ ہے, ایون میڈیا ہے, وہاں پر زیادہ گفتگو سیاسی ایشوز کے اوپر ہو رہی ہے. بالکل. ہم اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر حکمران کو اس کو وقت سے پہلے رخصت کر دیا جاتا ہے, اور جب وہ اس کو رخصت کیا جاتا ہے ایک سازش کے نتیجے میں, تو ایک وہ بہت بڑا وکٹم کارڈ لے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے. جس طرح میاں نواز شریف صاحب گئے کہ مجھے کیوں نکالا, اور پھر انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی گفتگو شروع کی. یہی حال انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا. لوگوں کے ایشوز تو کہیں بیچ میں ہی رہ گئے. آج عمران خان صاحب سے یا تحریک انصاف سے کوئی یہ شخص سوال نہیں کرتا کہ جناب آپ نے 1 کروڑ نوکری کی بات کی تھی, 50 لاکھ گھروں کی بات کی تھی, اور دیا ہمیں آپ نے بزدار. پھر خیبر پختونخوا میں ابھی آپ کی حکومت ہے, وہاں پر آپ کیا ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا بڑا مسئلہ ہے. تو ایشوز تو اب کہیں رہے ہی نہیں. تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اب 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک, اس کی گورننس اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے کہ یہ کسی فرد واحد کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو ٹھیک کر سکے. یہ اداروں نے کام کرنا ہے, اداروں نے ایفیشینٹ ہونا ہے, اور ہمیں اداروں کو کام کرنے دینا پڑے گا. ہم انہیں ڈکٹیٹ نہیں. ایک ادارے کی بات نہیں کر رہے. نہیں, میں سب اداروں کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ آج کل ڈر ہی ہوتا ہے سر, اگر آپ کے نا ادارے کو کام کرنے تو وہ پھر دماغ کہیں اور ہی چلا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے. اور جو جہاں تک فوج کا تعلق ہے اس کو محدود ہونا پڑے گا بیرکس تک. بالکل صحیح. اب دیکھیں نا, اب یہ ہمارے سامنے طرح طرح کے اس ملک کے اندر تجربے ہوتے رہے. پھر اس کے بعد ہم نے ہائیبریڈ کا ایک تجربہ دیکھ لیا, پھر ہائیبریڈ پلس کے اوپر ہم پہنچ گئے, لیکن ڈیلیور تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو آخرکار اگر نظام مملکت کو چلانا ہے, اور جس جگہ پاکستان پہنچ گیا ہے کہ ہمارے جو بڑے چیلنجز ہیں, ہم کسی چیز کے اوپر کنسنسس نہیں کریٹ کر پا رہے. سر اسد رحیم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. اسد صاحب, آپ بائی دا وے یو کیم لیٹ ٹو دا پارٹی. آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ زرار کھوڑو صاحب کے لیے آپ اسد صاحب ہیں. میں نہیں سر, I have to clear all the situation. دیکھو یار, یہ ابھی مصطفیٰ بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نان ایشوز میں پھنس جاتے ہیں. یار دیکھیں اب عارفہ باجی بھی مطلب یہی کر رہی ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. میں جا رہا ہوں. ہاں, اسد بہت سیریس ہے. اسد صاحب سے مجھے سیریس سوال براہ راست برار صاحب سے بات کروں گا. مجھے عارفہ صاحبہ کی میڈییشن پہ شک ہے. بالکل. ہاں, میں نمائندے والے نے ڈائریکٹ بات کیا کریں. ہاں اسد صاحب, ہم بات یہی کر رہے تھے کہ اوورآل اتنے مسائل ہیں اس وقت ملک میں کہ اب سوال پوچھتے ہوئے بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس ایشو کو ہائی لائٹ کروں. آپ کیونکہ اب وکیل ہیں تو ذرا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے سر, اور اس کے اوپر جو قانون سازی حکومت نے کی ہے, اور وہ بھی پرائیویٹ ممبرز بل کے ذریعے کی, اور اس کے بعد حکومت کو وہ پرائیویٹ ممبرز بل اتنا اچھا لگا کہ وہ سب چھلانگ لگا کے ادھر پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اس کے. سر, will it really counter, if for lack of a better word, اگر میں یہ کہوں کہ جو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے اس کے سارے جوابات جو ہیں وہ اس بل میں موجود ہیں, آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ. اس میں ایک عام رائے ہے اور ایک قانونی زاویہ ہے. جو قانونی زاویہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ جب بھی قانون سازی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بدنیتی ہو نہیں سکتی, یعنی اس حد تک کہ اس کو قانونی طور پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو عام رائے ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ ایک واضح طور پہ ایک پرائیویٹ ممبرز بل اپنایا گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا اس کو سرکموینٹ کر دیا جائے, اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کو بحال کر کے نہ دی جائیں. تو ایک تو یہ بات. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 17 عام قانون سازی سے بڑھ کر ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرا آپ کا ایک بنیادی حق ہے, ایک رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن ہے, ایک فریڈم آف ایسوسیشن ہے. تو اگر آپ آزاد امیدواروں پر اس طرح کی بے بنیاد قسم کی پابندی لگا رہے ہیں تو اس پر اول تو قانونی چیلنج ہوگا, یعنی عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے ہٹ کے اس کی سرکموینشن کو بھی چھوڑ دیں. پہلے تو یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا قانونی طور پہ آپ یہ پابندی لگا سکتے ہیں, اور دوسرا اس قانون میں یہ بھی انہوں نے ڈال دیا کہ ریٹروسپیکٹو ہوگا, یعنی ماضی میں جو کچھ ہوا ایسا تصور کیا جائے گا کہ یہ قانون تب بھی تھا تاکہ سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار ہیں وہ پھر تحریک انصاف میں
ضم نہ ہو سکیں. اور یہ بھی ایک قانونی اصول ہے کہ آپ کسی کا جو بنیادی حق ہے وہ ریٹروسپیکٹولی اس کو واپس نہیں لے سکتے. تو اس چکی سے بھی اس قانون کو گزرنا ہوگا. تمام قوانین اور لیگل چیلنجز سے پیچھے ہٹ کے عارفہ صاحبہ میرے خیال سے یہ سب کو امید کرنی چاہیے کہ اب اس طرح کی لیجسلیشن جو کہ ہمارے آئینی پروسیس کو ڈیفیٹ کرتی ہے اس سے اب پیچھے ہٹ جائیں. 90 دن کے انتخابات کے حوالے سے بھی یہی کیا گیا تھا جس میں آپ ہر طرح کے قوانین لا رہے تھے ایک آئینی پروسیس کو کسی طرح سے شکست دلانے کے لیے. اب میرے خیال سے اب آگے بڑھ لینا چاہیے. تو دونوں صاحبان کی بات سن کر میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ پھر تو نہ ہی سمجھے نا یار عارفہ, پھر تو نہ ہی سمجھے, کیونکہ کسی بھی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. اب بریک لے لے بے شک. جی ناظرین, یہاں بریک لے لیتے ہیں, پھر زرار صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے, اسد رحیم خان صاحب سے اور زرار کھورو صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوور آل اس وقت سیاسی صورتحال ہے. زرار صاحب, پارلیمنٹ میں تو جنگ جاری ہی ہے, پر سر حکومت کے سامنے اور بھی بہت چیلنجز ہیں. مطلب کہ اگر ایک طرف ہم یہ ازیوم کر بھی رہے ہیں جیسے آپ کہیں کہ کوئی لچک نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان تحریک انصاف صاحب کی طرف, عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے جو قانونی ہیں وہ کم نہیں ہوں گے, تو سر یہ جو معیشت کے مسائل ہیں ان کو بھی تو ہمیں دیکھنا ہے سر. اور ادھر تو حکومت جائے وہ جتنے مرضی ہم سے وعدے کر لے, میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو بھی کنونس نہیں کر پائے کہ معیشت وہ چلا پا رہے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اور آئی ہوپ آئی ایم رانگ, میرا خیال ہے کہ حکومت کی ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ یار یہ جو کرسی ہے نا یہ کہیں کوئی دوبارہ ہمارے سے چھین کے بھاگ نہ جائے. معیشت معاشرہ سر کس نے بھاگنا ہے؟ عمران خان صاحب جیل میں ہیں. نہیں یار دیکھیں, ہونے کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیر از, جیسے واٹس ایپ پہ ڈسپیئرنگ میسیجز ہے نا, یہ میرا ڈسپیئرنگ انالیسس ہے. 24 گھنٹے کے بعد شاید چیزیں بالکل مختلف ہو جائیں اور اس وقت میں ایسے یو ٹرن لوں گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ میں نے کبھی یہ بات کی بھی تھی. اینی تھنگ کین چینج ایٹ اینی ٹائم. ابھی یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ یار حکومت کیوں اتنی چیخ رہی ہے, ہاں اتنی ٹینشن میں کیوں ہے, اگر لے آئیں, سوری یہ میری چائے آئی ہے, مجھے ضرورت تھی تو میں نے ذرا اس کو یہاں پہ رکھ لیا. کیوں اتنی چیخ رہی ہے؟ کیونکہ حکومت کے اوپر بھی پریشر ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ یار لوگ بیزار ہیں, لوگ who cares about the people یار. ہاں یہ نہیں ہے کہ جی بجلی کے بلوں میں یہ ہو رہا ہے, اگین ان کو کوئی فکر نہیں ہے, ان کے پاس کافی پیسے ہیں. ان کو ٹینشن اس بات کی ہے کہ اوپر سے ان کے اوپر بھی ڈنڈا آتا ہے نا کہ یار تم لوگ کیا کر رہے ہو, کیا سارا کام ہم نے ہی کرنا ہے؟ آپ لوگ دیں کوئی سخت بیان, آپ بات کریں بین کرنے کی, آپ یہ جو کورٹس نے کیا ہے اس کو کسی طرح ریورس کریں, ہمیں نہیں پتا کیا, ہم نے تو بس آرڈر دے دیا آپ کو. دس از وائی ان مائی اوپینین دے آر ورڈ. میرا نہیں خیال, اور ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی چیز آتی ہے کہ یار ہاں صحیح ہے یہاں پہ پروٹیسٹ ہوگی, وہاں پر پروٹیسٹ. صاحب اگر آپ مجھے یہاں اجازت دیں تو میں یہی پوائنٹ لے کے چلوں مصطفیٰ صاحب کے پاس. مصطفیٰ صاحب مطلب کہ حکومت کا یہی کام رہ گیا کہ وہ بیانات دیتے رہیں, پھر مطلب کہ زرار صاحب کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے مجھے, انہوں نے کہا کہ اوپر سے پریشر آتا ہے بیان دو بولو, مطلب کہ عطا تارڑ صاحب کی نوکری سب کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل, اس میں اب کوئی شک تو نہیں ہے. جتنی سیاسی جماعتیں اس وقت ملک میں ہیں بشمول تحریک انصاف کی, سب ایک ہی زلف کے اسیر ہیں. جو صاحبان کی قبولیت ہو گئی وہ آج حکومت میں بیٹھے ہیں, اور تحریک انصاف صرف اس چیز کی متلاشی ہے کہ ان کی قبولیت ہو جائے. اب یہ جو انہوں نے وہ پریس کانفرنسز کرنے آ جائے پی آئی ڈی میں. جی ہاں, اور یہ جو اب انہوں نے ایک یہ جو بات کی ہے کہ جی ہم پاک فوج ایک نمائندہ مقرر کرے ہم سے بات کرنے کے لیے, تو آپ کا بیانیہ پچھلے 1.5-2 سال میں یہ رہا کہ جی کہ فوج نے آپ کی بڑی مخالفت کی, پھر 8 تاریخ کو جو الیکشن ہوا وہ آپ سے چھین لیا گیا, اور اب آپ انہی کے پاس جا رہے ہیں جن کے سبب آپ بیمار ہوئے. اور یہی سب سے بڑا تضاد ہے پاکستانی سیاست کا کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں وہ عوام کی طرف نہیں دیکھتی, وہ عوام کے مسائل کو حل کر کے حکومت میں آنے کے لیے یہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے, وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہیں. آج اگر ماضی میں ایک وقت تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب مقبول تھے, جب ان کا یہ ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ لے کر وہ آگے بڑھے, انہوں نے جب کمپرومائز کیا
تو اس کمپرومائز کے نتیجے میں شاید انہیں حکومتی کرسیاں تو مل گئیں، لیکن پاکستان کو بطور ایک معاشرہ تو نقصان ہوا کہ ہم جو ایک آگے کا سفر ہم طے کرنا چاہتے ہیں، 7 دہائیاں گزر چکی ہیں. کوئی نہیں طے کرنا چاہتا. نہیں کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ فور the sake of argument مطلب لوگ ہی کرنا چاہتے ہیں نا, the people in power, مطلب کہ وہ ووٹ کو عزت دو سے آ گئے کہ اب ہم پتہ نہیں کس کو عزت دے رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے اتنا رولا ڈال کے اب وہ کہہ رہے ہیں آپ ہم سے بات کریں. پاکستان پیپلز پارٹی تو ماشاءاللہ ان کو تو کبھی یہ کرائسس ہوتا ہی نہیں ہے. اب تو اس مقام سے وہ گزر چکے ہیں. وہ تو سو پھر آئی مین تو کس نے آگے بڑھنا ہے یہ تو. لیکن آگے بڑھنے کی خواہش تو معاشرے کے اندر موجود ہے. اگر ووٹ کو عزت دو کی بنیاد پر مسلم لیگ نون پاپولر ہوتی ہے اور تو اس کا مطلب نہیں آ رہا, تو اسٹیبلشمنٹ کو یہی تو فکر ہونی چاہیے جو ان میں نہیں ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں لے کر عوام میں جاتا ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے. اور اب تو وہاں تک مقام پہنچ چکا ہے کہ آپ کے لیے کوئی سیاسی لیڈر ہونا ضروری نہیں ہے, سیاست میں کوئی بہت لمبا عرصہ گزارنا ضروری نہیں ہے, میڈیا پہ ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ جو شخص, یہ مرد یا عورت اگر جو بات کر رہا ہے یہ دل سے کر رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے مخالف کر رہا ہے تو اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. ابھی ہمارے سامنے ریسنٹ ایگزامپلز ہیں, مہارنگ بلوچ کی ہمارے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہے, منظور پشتین کی باجوڑ کا الیکشن. تو عوام کی خواہش تو ہمارے سامنے پچھلی 7 دہائیوں سے ہے. لوگوں نے اس وقت فاطمہ جناح کا ساتھ دیا جب ایوب خان صاحب کے مقابلے میں وہ تھیں, لوگ بھٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے, بی بی کے ساتھ کھڑے ہوئے. لوگوں کی خواہشات تو موجود ہیں اپنی جگہ پہ, لوگ اس تضاد کا حل چاہتے ہیں, لیکن ہم جو سیاستدان ہیں, جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں, یہ پاور پالیٹکس میں الجھے ہوئے ہیں, چھوٹے موٹے لالچ کے پیچھے یہ بک جاتے ہیں, اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور اس کی قیمت پورا پاکستان ادا کرتا ہے. آج ان جماعتوں کے اوپر سیاسی جماعت ہونے کا تو صرف شبہ ہے. فخر سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جناب ہم تو ہیں ہی ان کے لاڈلے ہیں ان کے. ایک زمانے میں عمران خان صاحب یہ بات کرتے تھے, آج شہباز شریف صاحب ایک نمونے کے طور پہ ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اس کو بدلنا پڑے گا صرف اس لیے کیا پاکستان نہیں چل رہا. اچھا سر یہاں بریک لیتی ہوں, بٹ یہ جو آپ نے کہا نا کہ بدلنا پڑے گا, بیک ٹو دس ناظرین, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے, زرار کھورو صاحب سے اور اسد رحیم خان صاحب سے. اسد صاحب, ابھی مصطفیٰ صاحب نے آبویسلی بہت اہم بات کی, انہوں نے کہا آگے بڑھنا ہے, لوگ چاہ رہے ہیں کہ آگے بڑھیں. پھر انہوں نے تاریخ کے جو اگزامپلز دیے سارے کہ لوگوں نے ہمیشہ کس کس کو ووٹ دیا. تو سر ماضی بھی تو ہمارا یہی رہا ہے نا کہ لوگ تو ہمیشہ کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں بٹ حکومت کسی اور کی بن جاتی ہے. فاطمہ جناح کو ووٹ دیا تو ایوب خان صاحب نے الیکشن جیت لیا. اسی طرح اور بھی ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے. تو سر پھر اس دفعہ اگر ایسا ہوا تو کیا بڑا فرق پڑ گیا؟ دس از آور ہسٹری. And my point being that this is what the establishment is probably thinking. وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, 70 سال ملک چل گیا ہے, 50 سال اور چل جائے گا. نہیں جی عارفہ صاحبہ, ایسی بات نہیں ہے. عموماً جو آدمی کامیاب ہوتا ہے درست طور پہ کامیاب ہوتا ہے. آؤٹ لائرز ہیں, فاطمہ جناح صاحبہ بمقابلہ ایوب خان صاحب, اس میں تو خیر آپ نے پورا ڈھانچہ ہی ریک کیا ہوا تھا. آج بھی ایوب خان صاحب کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ کامیابی فاطمہ جناح صاحبہ کی صرف ڈھاکہ, کراچی اور کچھ شہروں میں ہوئی تھی. لیکن اگر آپ نے اس کے اوور اینڈ ابو بیسک ڈیموکریٹس کا سٹرکچر بٹھانا ہے, دھاندلی کرنی ہے اور 62 کے آئین کے ذریعے پورے نظام پہ قابض ہونا ہے, تو ایک دم سے کچھ سٹرکچرل وجوہات دیکھنے کو ملتے ہیں. 1970 میں یس آپ نے کسی اور جو آدمی جیتا تھا اس کے ساتھ جو کیا اور پھر جو اس کا نتیجہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے جب 8 فروری کی بات ہوتی ہے تو لوگ بہت زیادہ تشویش سے کہتے ہیں کہ اگر کچھ ریپریشن اس کا ایک تسلسل ہے اور بنیادی حقوق کی ایروژن کا تسلسل ہے تو انتخابات ایک they are a process by which you let off steam. اس بار ہم نے وہ نہیں دیکھا. یعنی جو واضح طور پہ پنجاب میں, کراچی شہر میں, خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑی اکثریت کے ذریعے جو جماعت کامیاب ہوئی تھی, آپ نے اس مینڈیٹ کو پوری طور پہ سبورٹ کر دیا. کراچی شہر میں تو جو جماعت ہے اس کے تو اپنے لیڈران اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں. تو اس سے زیادہ واضح ریگنگ
ہو نہیں سکتی تھی. مسئلہ یہ ہے, اور یہاں میں بالکل کھوکھر صاحب سے اتفاق کروں گا, کہ جو آپ پچھلے 2-4 دہائیوں سے ایک پلے بک کے ذریعے کام کر رہے ہیں, وہ پلے بک اب اپلائی نہیں کرتی. اور اس کے 2-3 وجوہات ہیں. جو پہلی وجہ وہ یہ ہے, معاشی جو معیشت کی ایک طرح سے ایک بدحالی ہے. افغانستان کے انخلا کے بعد آپ کی جو فورن رینٹس ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. تو پہلے جب آپ اس طرح کے نظام کو جسٹیفائی کر سکتے تھے, کیونکہ کچھ نہ کچھ آپ کو ایڈ آ رہی ہوتی تھی, انجیکشنز آ رہے ہوتے تھے, وہ اب ایک دم سے وہ جو راستہ ہے وہ تنگ ہو گیا ہے. دوسرا, جو اب اس کو نئی نسل کہیں, اس کو سوشل میڈیا کہیں, لیکن اب جو آپ کے جو انفارمیشن کے بھی ذرائع ہیں وہ بہت زیادہ وسیع ہو گئے ہیں. بے شک آپ فائر وال اس پہ قائم کر دیں, آپ ٹویٹر کو بند کر دیں, لیکن آج جو عام شہری جو رائے رکھتا ہے وہ 40 سال پہلے 50 سال پہلے بھی اس کی حکمت تھی, اس کا شعور تھا, لیکن یہ انفارمیشن کی ڈسیمینیشن اس حد تک نہیں تھی. اور جو تیسری بات ہے عارفہ صاحبہ, وہ یہی ہے کہ آپ اب کچھ نہ کچھ ایک اتفاق پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہاں اب جو سویلین نمائندگی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. جو بھی آپ کے پرانے بیانیے تھے, آپ نے پچھلے 1.5-2 سال میں آپ نے ان کو بالکل ہی اب الٹا دیا ہے. تو اب جب یہ سب فیکٹرز اکٹھے ہو رہے ہیں, آپ وہ پرانے ریپریسو ٹیکٹکس کو جتنا زیادہ آپ کریں گے, اس سے زیادہ آپ غیر مقبول ہوں گے, اور جو دوسرے اینڈ پہ سیاسی جماعت ہے وہ زیادہ سے زیادہ مقبول ہوتی جائے گی. بالکل صحیح. زرار صاحب, آبویسلی ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں, سیاست کی بات کرتے ہیں, انیویٹیبلی ہماری جو زیادہ تر گفتگو بھی جس سیاست کے بارے میں نا, وہ پنجاب یا زیادہ سے زیادہ خیبر پختونخوا کا ذکر اس میں ہوتا ہے. آپ نے شروع میں خود ہی ذکر کیا, بلوچستان کے حالات ہیں, سابق فاٹا کا بھی ہم ذکر کر لیں, بنو میں پچھلے دنوں میں واقعہ ہوا. سر, ہماری تو پلے بک, مطلب کہ ملک کے 2 حصے کیوں ہیں, کیونکہ پلے بکس بھی فرق ہے نا. ملک کے ایک حصے کے لیے ایک اور پلے بک ہوتی ہے, اور ملک کے دوسرے حصے کے لیے ایک اور پلے بک ہوتی ہے. چاہے دونوں اس وقت پھٹ چکی ہوں, بٹ پلے بکس بھی ہم نے فرق رکھی ہوئی ہیں. نہیں, یہ تو واضح ہے نا, یہ تو ڈے 1 سے ہے, اور شاید ہم اس میں یونیک نہیں ہے. اب لیکن میں دنیا بھر کی مثالیں نہیں دینا چاہ رہا. اس وقت آپ گلوبلی دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی پوری دنیا کے لیے ایک اور الگ پلے بک ہے, اپنے اتحادیوں کے لیے ایک الگ پلے بک ہے. تو اسی اگر ہم چیز کو نیرو ڈاؤن کر کے پاکستان میں دیکھیں تو اٹس مور آف دا سیم ریئلی. دا ہول ورلڈ از روٹن اینڈ کرپٹ نا یار. پوری دنیا کی پلے بک پرانی ہو گئی ہے. لیٹس میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ, وی آر ناٹ یونیک, وی آر ناٹ اسپیشل. جہاں تک اپنی بات ہے تو دیکھیں, زمانے بدل گئے لیکن سوچ نہیں بدلی نا. سوچ وہی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے تو پھر ہر ایک چیز کیل ہے. جب آپ ہارٹ سرجری کرنے جاتے ہیں تو آپ ایک اسکیلپل استعمال کرتے ہیں, یہاں پر آڑی استعمال کی جاتی ہے, کلہاڑی استعمال کی جاتی ہے. یو سی, وی ڈو ناٹ کیلیبریٹ آور ریسپانسز. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ وہی ہے نا یار, اب جیسے میرے ہاتھ میں یہ پانی کا گلاس ہے, اگر میں اس کو اپنی مٹھی میں پور کروں اینڈ آئی ٹرائی ٹو اسکویز اٹ, کیا ہوگا؟ وہ میں ہاتھ میں نہیں رہے گا نا, اٹ ول فلو آؤٹ. پانی اپنا رستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے. لوگ بھی, عوام بھی اپنے رستہ ڈھونڈ لیتی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو potential for disaster is great, potential for salvation is very low. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا. اگین مجھے کوئی ایز سچ وے آؤٹ نہیں نظر آ رہا. اب میں ایک چیز یہاں پہ ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی آپ میں سے ڈس ایگری کرے گا, کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش صرف ایک پاپولر نمائندہ گورنمنٹ ود اے مینڈیٹ وہ حل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کر لیں گے, کوشش کر سکتے ہیں ود دا, مطلب اس کے ساتھ آپ یہ بھی ایڈ کر دیں, جیسے مصطفیٰ بات کر رہے تھے, اگر باقی سب اپنے کام کریں, باقی سارے ادارے اپنے کام کریں, اپنی کیپیسٹی ڈیولپ کریں, کیا ایسا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ مجھے نہیں, مطلب میرے منہ میں خاک, لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا. رائٹ, آئی تھنک اٹ از وشفل تھنکنگ آن آور پارٹس, کہ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ میجکلی سب کو اس چیز کا احساس آ جائے گا جو پچھلے 7 دہائیوں سے احساس نہیں آیا. ہاں,
اب خواہشات تو ختم نہیں ہو سکتے نا یار. میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس سلمان خان دبنگ والی پرائم والی باڈی ہو, لیکن اگر میں 4 پش اپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو نہیں ہونے والا نا یار. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کوئی کچھ کرنے کے لیے زرار صاحب ٹھیک ہے, we don't need that much information about your sort of health. میں نے کہا تھوڑا پرسنلائز کریں چیزوں کو. اب آپ ادھر نہ چلے جائیں, بس کریں نا. نہیں اتنا زیادہ نہ, پہلے چائے کی کہانی سنا دی, اب ایکسرسائز کی کہانی سنا دی. سینیٹر صاحب, there is no way out. خدا کرے کہ کوئی راستہ نکلے, لیکن اگر وہ راستہ ہے تو وہ پھر اسی صورت میں نکلے گا کہ جہاں پر آپ اپنی ایگوز کو سائڈ پہ رکھیں گے, سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں گے, اور لیکن اس کے اندر ہاں, لیکن وہ مجھے راستہ فرینکلی نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اور پھر ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ملک اور جو معاشرے راستہ نہیں نکال پاتے پھر وہاں پر امپلوژنز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ایک امپلوژن ہوا جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں اس کو نیشنل میڈیا پہ اس سے پہلے پریڈکٹ کر سکا یا دیکھ پایا. بلوچستان کے اندر ایک صورتحال بالکل ہی مختلف طرف سے امپلوژن کی طرف جا رہی ہے, ان کے ایشوز اور ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر ایک مختلف نوعیت کے ایشوز ہیں, وہاں کا امپلوژن خدا نہ کرے اگر ہوا تو وہ ایک ڈفرینٹ نوعیت کا ہوگا. پنجاب, سندھ, یہاں پر جو ایک زیادہ اربنائزیشن ہوئی ہے, کراچی, لوگ اس وقت گزارا نہیں کر پا رہے, ان کی ترجیحات, ان کی ایسپریشنز, ان کی تکلیفات وہ ذرا مختلف نوعیت کی ہیں. تو یہ مختلف جو امپلوژنز خدا نہ کرے اگر پاکستان میں ہوں گے, اس کے اندر زیادہ خوف دلانے والی بات یہ ہے کہ ان کا آپس کے اندر کوئی کنیکشن نہیں ہے, اور وہ کنیکشن نہ ہونا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر جب یہ ایک دم سے ایک سلسلہ چل پڑا تو کوئی لیڈرشپ بھی نہیں تھی, تو پھر آپ معاملات کو قابو میں نہیں کر پائیں گے. پھر آپ کس ڈائریکشن میں جائیں گے یہ تو پھر وہ حالات طے کریں گے. اور پھر جو ممالک اس کٹھن اس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ پھر وہ ایشز سے کوئی فینکس رائز کرتا ہے, وہ اگر ہو گیا تو ہو گیا, ورنہ عمارت تو گر رہی ہے, عمارت گرنے کے قریب ہے. جن کا کام تھا عمارت کو سنبھالا دینا وہ بالکل دینے پہ تیار نہیں ہے. اور آئی ایم سوری کہ کوئی امید والی گفتگو نہیں ہے, کیا کریں. جی بالکل. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. ول بی ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے, بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب سے, اور زرار کھوڑو صاحب سے. اسد صاحب, اب مصطفیٰ صاحب نے تو ایسی ایک تصویر کھینچی ہے کہ اس کے بعد مجھے سوال سمجھ ہی نہیں آ رہا. آئی مین بٹ شاید انہوں نے عکاسی کی ہے ان جذبات کی جو ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں بھی کوئی امید کی کرن نہیں ہے, کہیں نہ حکومت کوئی امید دلوا پا رہی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ, اور شاید نہ پاکستان تحریک انصاف. جی جہاں تک امید کی کرن کی بات ہے تو آدمی اسی پہ مجبور ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تعمیری راستہ نکالے. پچھلے اگر آپ 1-2 دہائیوں کی ٹریجیکٹری دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ مثبت اقدام نہیں لیے گئے یا اقدامات نہیں لیے گئے. 2008 کے بعد سے, نینو عارفہ صاحبہ آپ اس تھیوری کی تھوڑی بہت کرٹیکل ہیں, لیکن جو 2006 کے بعد سے مساق جمہوریت کا ایک یہ سلسلہ چلا تھا, اور 2008 سے 2018 آپ کی تاریخ میں پہلی بار 2 جمہوری ٹرانزیشنز ہوئے تھے. کیا ان پہ تنقید ہوئی, کیا وہ متنازع تھے؟ ضرور, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ ماضی کو سامنے رکھیں تو اس کو کچھ نہ کچھ ترقی کے طور پہ تصور کیا جاتا تھا. پھر جو پچھلے 75 سال, یہ بھی تو 15 سال پرانی بات کریں نا, مجھے پچھلے 3-4 سال میں تو کوئی اچھی بات کرتے نا, ہمارا تو مسئلہ پچھلے 3-4 سال ہے. آپ اگر اجازت دیں میں اس پہ آ رہا ہوں. جو پچھلے آپ نے 75 سال سے جو آپ کا ایک بنیادی مسئلہ تھا وہ آئینی اور صوبائی آئین میں صوبائی خود مختاری کے حوالے سے, وہ آپ نے 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے کافی حد تک اس مسئلے کا حل نکالا تھا, جس کی وجہ سے 1971 ہمیں دیکھنے کو ملا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ جب ہمارے منتخب نمائندے سر جوڑتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کے تہہ تک نہیں پہنچ پاتے. افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ٹرانزیشن کو بالکل ہی تباہ کر دیا تھا 2022 میں اور 2022 سے پہلے.
جب آپ نے تمام سیاسی کلاس کو ڈی لیجٹمائز کر کے ان کی گرفتاریاں شروع کر دی تھیں، اور پھر اس کا جو ایک طرح سے کلائمیکس تھا وہ 2022 کا VONC تھا، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں انہوں نے بھی تسلیم کر دیا کہ اس کے پیچھے کون تھا اور کیا اس کے مقاصد تھے۔ 22 اور 24 کے بیچ آپ پھر اب ہمارا ایک طبقہ ہے جو کہ اتنی زیادہ ریپریشن کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ جی مشرف دور میں یہ بدتر تھا، یہ اس سے پہلے ضیاء دور میں یہ بدتر تھا، پھر اینڈ میں تو خانہ جنگی پہ پہنچ کے کہنا شروع ہو گیا کہ یحییٰ خان کے دور میں اس سے بدتر ریپریشن تھی۔ یہ بھی ان کی صاف گوئی ہے، لیکن جو مین بات تھی وہ تو یہی تھی کہ کیا اس طرح کے بنیادی حقوق کی ایروژن ہونی چاہیے تھی، یا تمام جو آپ کی سویلین قوتیں ہیں ان کو اس ایک بات پہ یکجہت ہو جانا چاہیے تھا کہ اس بار ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اس بار ایک اتفاق ہے۔ اب تحریک انصاف کے جو کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس اتفاق کو توڑنے والے تحریک انصاف والے تھے۔ آپ یہ بات بے شک جائز ہو، کب تک کرتے رہیں گے؟ کیونکہ پچھلے 2 سال سے جو ایک تسلسل ہے وہ یہی ہے کہ وہی جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ ڈی لیجٹمائزڈ ہیں، وہ متحد نہیں ہو پاتی، وہ آپس میں تب سے وہ لڑ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو آپ کی غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ اس خلا کو پر کر رہی ہیں۔ تو ابھی بھی میں امید کرتا ہوں، اور یہ امید کی کرن میرے خیال سے ہے، کہ آج بھی اگر آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اس بات پہ متحد ہو جائیں کہ غیر جمہوری قوت جو ہے، اب اس پہ اب شاید ہم یہ پول سائے میں چلے جائیں گے، یہ آپ کی پرنسپل کانٹرڈکشن ہے، اس کے آگے آپ کو بند ہر حال میں باندھنا ہوگا۔ لیکن آخری بات یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو منتخب لوگ ہیں ان کو حافظ نعیم کی طرح وہ اپنی جو چوری ہوئی نشستیں ہیں ان کو ٹھکرانی چاہیے۔ تھینک یو۔ جی زرار صاحب، یہ تو میرا جو سوال تھا اس کا جواب اسد صاحب نے خود ہی دے دیا کہ منتخب نمائندوں کا کون فیصلہ کرے گا۔ سر، سو ویری کوئکلی، سوشل میڈیا ہیز بیکم اے میجر پلیئر۔ جو آج کی یہ ساری صورتحال ہے جو ہم نے ساری بحث کی، اس میں سوشل میڈیا کا بھی بہت ایک رول ہے۔ نہیں وہ تو ہے، اب دیکھیں میرے خیال آپ کے پاس وقت کم ہے تو اس کے اوپر ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ آئی ایگری کمپلیٹلی ابھی جو اسد بھائی نے جو باتیں کی ہیں یہاں پر۔ دیکھیں یہ کیا مساق جمہوریت ایک پرفیکٹ ڈاکیومنٹ تھی؟ نہیں۔ کیا اس میں کوتاہیاں تھیں، غلطیاں تھیں؟ ہرگز۔ واز اٹ اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ 100%۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا نا، اور مجھے بات کرنی پڑے گی، ابھی آئی نو اسد نے بھی اس کو ایڈریس کیا ہے، لیکن ایک بات دہرانی پڑتی ہے۔ اگر اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں کہ جی آپ لوگ مطلب ہم سب آپ کو جیل میں ڈالیں گے، یہ بکواس ہے، وہ یہ ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یار ایک 2018 کے بعد ایک نیرو ونڈو تھی آپ کے پاس، 2 سال 3 سال کی شاید، جس میں آپ بیٹھتے اور کہتے کہ یار میں آپ سے نفرت کرتا ہوں لیکن وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر۔ صحیح ہے، نفرت کرتا ہوں، اور کوئی یار دیکھو کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے رہا یہاں پہ، سمجھ رہی ہے نا آپ؟ اٹ از اے منیمم ورکنگ ریلیشن شپ۔ ان دنوں میں جب یہ بات کرتے تھے 100 گالیاں پڑتی تھی اسی سوشل میڈیا پر۔ صحیح سر، آئی ہیو جسٹ 30 سیکنڈز لیفٹ۔ ناؤ اٹس ٹو لیٹ، اب بہت دیر ہو گئی ہے سر، اب کچھ نہیں ہونا۔ مصطفیٰ صاحب 30 seconds if you want to add something to this۔ جی بالکل، دیکھیں میثاق جمہوریت کی شق نمبر 13 وہی اہم ہے، وہی پاکستان کا بنیادی تضاد ہے، پرنسپل کانٹرڈکشن ہے، کہ جو حکومت میں آنے کے لیے کوئی جماعت اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہیں تلاش کرے گی، جو حکومت میں آئے گی اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا نہیں استعمال کرے گی۔ ہم جب تک اس نقطے کو حل نہیں کر لیتے، ایک دن کے اندر مسائل حل نہیں ہونے، لیکن پھر ہم مسائل کے حل کی جانب چل پڑیں گے۔ اگر ایک جماعت حل نہیں کر پاتی تو وہ الیکشنوں میں باہر ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی پنجاب اور خیبر پختونخوا سے باہر ہو گئی کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائی، 5 سال اس کو ملے۔ آپ لوگوں کو وقت پورا کرنے دیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام کے حق حاکمیت کو تسلیم کریں، تو یہ ٹائم لگے گا لیکن اوور دا ایئرز یہ ہماری پرابلمز جو ہیں یہ پھر حل ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے۔